علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری باتیں، آج اس موضوع سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں، اللہ کشادیاں پیدا کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی جو ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ وہ شے ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ روزانہ مانگنا پڑتا ہے، اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پہ چلنے والے رینگنے والے کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، ہر شے کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہماری تو فیکٹریاں ہوتی ہیں، ہماری تو ملازمت ہوتی ہے، دفتر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے رزق ملنا ہوتا ہے۔ لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا۔ جب صبح چلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور کبھی بھوکے نہیں آتے، کوئی خرچ نہیں لیتے، کوئی راس المال ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی ایک دن پہلے کی بکنگ نہیں کروائی ہوتی، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، کوئی دفتر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کبھی خالی پیٹ نہیں آتے۔ فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اس کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ کاوش اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ دانش مندی نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت انسان کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب اگر تقوی اختیار کر لے بندہ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے وہ خود بخود حل ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کے راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہ ہوتا ہے۔ یہ تقوی کے عملی نتیجہ ہے، یہ تقوی کے عملی نتیجہ ہے، اور یہ وعدہ میرا نہیں، یہ وعدہ میرے رب کا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ کسی مفسرین نے یا کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ ہمارے معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں، اس نے معاشیات کو پڑھا ہے، اس نے جو بتایا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوگا، لیکن یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا، جس نے رزق کو پیدا کیا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر تم مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ تو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے تمام انواع حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، تیری دنیا بھی، تیرا دین بھی، تیرا معاش بھی، اور تیرا معاشرت میں بھی خوبصورتی آ جائے گی۔ اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی، لیکن ان کی طلب تھی، موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا، تو دامن طلب پھیلایا تھا، تو کہا اب مانگ رہے ہیں
تو پھر کم کیوں مانگے؟ مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگتے ہیں؟ وہ آج ہیں مائل باعتا، اور بھی کچھ مانگ۔ تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو عطا کیا، لیکن مجھے کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکا وبالتلاوت قرآن و ذکر اللہ، میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لو، اور دوسرا اللہ کے ذکر پہ اپنی زندگی میں اتار لو۔ جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی اشیاء حیات بنا لو گے تو آسمان میں تیری باتیں ہوں گی، اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں گی، یہ تیرے لیے زمین نورانیت کا سبب ہوگا، اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ شغف پیدا کیجئے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے لوگوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔